السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تمام تر حمد و ثنا اس ذات لم یزل کے لیے جس نے انسان کو اشرف المخلوقات بنایا، اور تمام تر درود و سلام و ساقائے دو جہاں پر جو جہانوں کے لیے رحمت للعالمین بنا کر بھیجے گئے۔ سامعین و ناظرین، الناصر صلاح الدین بن یوسف بن ایوب، جنہیں عام طور پر صلاح الدین ایوبی کے نام سے جانا جاتا ہے، آپ ایوبی سلطنت کے بانی تھے۔ صلاح الدین ایوبی 1178 عیسوی میں موجودہ عراق کے شہر تکریت میں پیدا ہوئے۔ ان کے زیر قیادت ایوبی سلطنت نے مصر، شام، یمن، عراق، حجاز اور دیار باقر پر حکومت کی۔ سلطان صلاح الدین ایوبی بہادری، فیاضی، حسن خلق، قوت اور بردباری کے باعث نہ صرف مسلمان بلکہ مسیحی بھی ان کو عزت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں۔ صلاح الدین اپنی کارناموں میں نور الدین زنگی پر بھی بازی لے گئے۔ ان میں جہاد کا جذبہ کوٹ کوٹ کر بھرا ہوا تھا۔ صلاح الدین شروع میں نور الدین زنگی کی فوج میں تھے اور مصر کو فتح کرنے والے فوج کا حصہ تھے۔ ان کے سپہ سالار شیرکو صلاح الدین کے چچا تھے۔ مصر فتح ہو جانے کے بعد صلاح الدین کو 564 ہجری میں مصر کا حاکم مقرر کر دیا گیا۔ 569 ہجری میں انہوں نے یمن فتح کیا۔ نور الدین زنگی کے انتقال کے بعد سلطان صلاح الدین حکمرانی پر فائز ہوئے۔ مصر کے بعد سلطان صلاح الدین نے 1122 عیسوی تک شام، موصل اور حلب وغیرہ فتح کر کے اپنی سلطنت میں شامل کر لیے۔ اس دوران میں صلیبی سردار رینالڈ کے ساتھ معاہدہ صلح کیا، جس کی روح سے دونوں ایک دوسرے کی مدد کرنے کے پابند تھے، لیکن یہ معاہدہ محض کاغذی اور رسمی تھا۔ صلیبی بدستور اپنی اشتعال انگیزیوں میں مصروف تھے اور مسلمانوں کے قافلوں کو برابر لوٹ رہے تھے۔ 1186 عیسوی میں مسیحیوں کے ایک ایسے ہی حملے میں رینالڈ نے یہ جسارت کی کہ حجاز مقدس پر حملہ آور ہوا۔ صلاح الدین ایوبی نے ان کی سرگرمیوں کی روک تھام کے لیے فوراً اقدامات کیے اور رینالڈ کا تعاقب کرتے ہوئے اسے حطین کے مقام پر جار لیا۔ 1187 کو حطین کے مقام پر تاریخ کی خوفناک جنگ کا آغاز ہوا۔ اس جنگ کے نتیجے میں 30,000 عیسائی ہلاک ہوئے اور اتنے ہی قیدی بنائے گئے۔ رینالڈ گرفتار ہوا اور سلطان نے اپنے ہاتھ سے اس کا سر قلم کیا۔ دراصل رینالڈ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں برملا طور پر گستاخی کیا کرتا تھا اور سلطان نے اسے اپنے ہاتھوں سے مارنے کی قسم کھائی ہوئی تھی۔ حطین کی فتح کے بعد صلاح الدین نے بیت المقدس کی طرف رخ کیا۔ ایک ہفتے تک خونریز جنگ کے بعد مسیحیوں نے ہتھیار ڈال دیے اور رحم کی درخواست کی۔ بیت المقدس پورے 88 سال بعد دوبارہ مسلمانوں کے قبضے میں آیا اور تمام فلسطین سے مسیحی حکومت کا خاتمہ ہو گیا۔ بیت المقدس کی فتح سلطان صلاح الدین ایوبی کا عظیم الشان کارنامہ تھا۔ انہوں نے مسجد اقصی میں داخل ہو کر نور الدین زنگی کا تیار کردہ ممبر اپنے ہاتھ سے مسجد میں رکھا اور اس طرح نور الدین زنگی کی خواہش ان کی ہاتھوں پوری ہوئی۔ صلاح الدین ایوبی بڑے بہادر اور فیاض تھے۔ لڑائیوں میں انہوں نے مسیحیوں کے ساتھ اتنا اچھا سلوک کیا کہ مسیح آج بھی ان کی عزت کرتے ہیں۔ 4 مارچ 1193 صلاح الدین ایوبی انتقال کر گئے۔ شام کے موجودہ دارالحکومت دمشق کے ایک مسجد امیہ کی نواح میں سپرد خاک کیا گیا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے کل 20 سال حکومت کی۔ مورخ ابن خلقان کے مطابق ان کی موت کا دن بہت زیادہ تکلیف دہ تھا۔ موجودہ دور کے ایک انگریز مورخ لین پول نے بھی صلاح الدین کی بڑی تعریف کی ہے اور وہ لکھتا ہے کہ بادشاہوں اور ان میں ایک عجیب فرق تھا۔ بادشاہوں نے اپنے شاہ جلال کے سبب عزت پائی اور سلطان نے عوام سے محبت، ان کی معاملات میں دلچسپی لے کر ہر دل عزیزی کی دولت کمائی۔ سامعین و ناظرین، اب تک کے لیے اتنا ہی۔ مزید جاننے کے لیے چینل کو لازمی سبسکرائب کریں۔ اللہ حافظ۔